بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الرابع ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية۔ گزشتہ درس میں ہم نے علم کی تعریف کی تھی اور کیسے انسان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، تو آخری مرحلہ بیان کرنا ہے۔ ہم علم حسی، علم خیالی اور علم وہمی بیان کر چکے ہیں۔ چوتھا رہتا تھا علم اکمل، علم تعقلی، علم عقلی، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے قوت عقل اور فکر کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عقل عطا فرمائی ہے۔ انسان اس مرحلے میں آ کر حیوان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتے ہیں، اسی سے انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے۔ وہ ہے کیا؟ اس میں جو مہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلط اور صحیح میں تمیز دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح اور فاسد کو آپس میں تمیز دے سکتا ہے، بھی یہ چیز صحیح ہے، یہ فاسد ہے۔ اور اہم جو بات ایک جملے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ادراک الکلیات۔ آگے جب ہم کلی جزی کی تعریف کریں گے، بحث آئے گی کلی اور جزی کی، چند جزیات کو انسان دیکھتا ہے، ان سب سے ایک مفہوم کلی کو اخذ کرتا ہے۔ یہ خاصہ ہے کس کا؟ انسان کا۔ حیوان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ معلومات کو منظم کر کے، معلومات کو مرتب کر کے، صحیح ترتیب دے کر ایک نتیجے تک پہنچنا، یہ گائے کے بچے کا کام نہیں ہے، بکری کے بچے کا کام بھی نہیں ہے، حتیٰ بندر کے بچے کا کام بھی نہیں ہے، جتنا بھی چالاک ہو، لومڑی ہو، اس کے بچے کا بھی یہ کام نہیں ہے۔ حیوانات جتنے تیز ہو جائیں، حتیٰ آج کل وہ کھوجی کتے ہوتے ہیں، تو وہ بھی وہ قوت واہمہ حیوان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ذہن میں رکھ لیں کہ وہاں تک تو حیوان ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کی پلی ہوئی بلی ہو نا، مجھے یاد ہے ہم اس کو 10 کلومیٹر دور چھوڑے تھے، وہ سائیکل پہ لے گئے تھے بوری میں بند کر کے، ہمارے واپس آنے سے پہلے بلی گھر واپس پہنچ گئی تھی۔ یہ ہوتا ہے، یعنی ہم ابھی راستے میں تھے، وہ پہلے گھر گئے تو پہنچ ہوئی تھی۔ یہ قوت وہم کے ذریعے ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک، اس کے پاس قوت وہمہ ہے، لیکن قوت عقل اور فکر، جتنی بھی بلی تیز ہو جائے، 10-20 کلومیٹر دور جا کے چھوڑا ہے، واپس آ جاتی ہے بندے کے پہنچنے سے پہلے، وہ قوت وہم کے ذریعے ہے۔ لیکن جزیات سے حکم کلی کو اخذ کرنا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ یہ خلاصہ بتا چکا، ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ نکالیں کتاب، ثم یذہب ہوا، پھر وہ جاتا ہے، بریکٹ میں ہوا کا مرجع بیان کر دیا، انسان، فی طریق ہی، اپنے راستے میں، وحدہ، اکیلا، متمیزاً عن الحیوان، حیوان سے متمیز ہو کر، حیوان سے جدا ہو کر، بقوت العقل، قوت عقل کے ذریعے۔ یعنی میں نے کل بھی ایک نقطہ بیان کیا تھا، اس سے پہلے انسان بالقوت تھا، اب بالفعل وہ انسان بنا ہے، اسی قوت عقل کے ذریعے۔ والفکر، قوت عقل اور فکر، التی لا حد لها ولا نہایہ، نہ اس کا مادہ ہے، نہ مقدار ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے،
قوت عقل جتنی وہ اس کی کوئی آپ مقدار بیان نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ فَيُدِيرُ، پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا یدبرو، یہاں یدیرو ہے تو پتہ چلتے وہ بھی یدیرو لفظ ہے، اصل ہے فیدیرو۔ اگر یدبرو ہو نا تب بھی ٹھیک ہے، یدیرو بھی دونوں لفظ ٹھیک ہیں، یدبرو بھی غلط، تدبیر کرنا، یدیرو کنٹرول کرنا، یہ زیادہ بہتر لفظ ہے۔ فیدیرو بہا، بس انسان ادارہ کرنا نا، یعنی کنٹرول کرنا، کنٹرول کرتا ہے بہا قوت عقل اور فکر کے ذریعے، دفعۃ مدرکات ہی، دفعہ یہ جو دو جلدوں کے درمیان ہوتا ہے نا اس کو دفعہ کہتے ہیں، مثلا دو جلدوں کے درمیان قرآن ہوتا ہے تو مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کنٹرول کرتا ہے قوت عقل اور فکر کے ذریعے دفعۃ مدرکات ہی، اپنی معلومات کے مجموعے کو۔ کون سی معلومات؟ مدرکات الحسیہ والخیالیہ والوہمیہ۔ وہ دیکھیں معلومات کا کچھ خزانہ پڑا ہوا ہے جو حواس خمس سے حاصل ہوا ہے، کچھ معلومات کا خزانہ پڑا ہوا ہے جو قوت خیال سے، اور کچھ خزانہ وہ پڑا ہے جو قوت، ان کو کنٹرول جس چیز کے ذریعے کرتے ہیں وہ قوت عقل اور فکر ہوتی ہے۔ وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْهَا مِنَ الْفَاسِدِ، صحیح کو فاسد سے وہ کیا کرتا ہے؟ تمیز دیتا ہے، جدا کرتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ اہم ہے، یہ اصل مہم یہ ہے۔ وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِ الْكُلِّيَّةَ، پیچھے بھی فرق دیکھیں، حیوان کے پاس معلومات حسیہ ہیں، معلومات خیالی ہیں، معلومات وامی ہیں، لیکن کوئی ایسی قوت نہیں کہ ان معلومات کو کنٹرول کر سکے، منظم کر سکے، انسان کے پاس ہے۔ وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، جزئیات سے کلی معنی کو حاصل کرنا۔ دیکھیے یہ کتاب، یہ جزئی ہے، یہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، بہت سارے وجودات ہیں، ان سے ایک مفہوم کلی اخذ کر سکتے ہیں، وہ ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ انگوٹھیاں آپ کے پاس جائیں تو ہزاروں پڑھی ہوئی ہیں، دکان میں پڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی، سب کے لیے ایک لفظ ہے جو سب کی حکایت کرتا ہے، وہ ہے انگوٹھی کا مفہوم، وہ آگے مفہوم کلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سارے آپ، تو یہ جزئیات سے کلی معنی کو حاصل کرنا یہ انسان کا خاصہ ہے۔ من الجزیات، جزیات سے، التی ادرا کہا، جن جزیات کو انسان نے درک کیا ہے۔ میں نے مثال دی نا، چند جزیات کو دیکھتے ہیں، ان سے ایک مفہوم کلی کو اخذ کرتے ہیں۔ فَيَتَعَقَّلُهَا، پس انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تعقل کرنا، عقل کو استعمال کرنا، غور و فکر کرنا۔ وَيُقِيسُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، بعض معلومات کو بعض معلومات کے ساتھ مقایسہ کرتا ہے۔ مثلا زید مجتہد ہے، ایک یہ معلوم ہے، اس کو پتہ ہے، ادھر سے یہ پتہ ہے کہ ہر مجتہد جنتی ہوتا ہے، ان دو معلومات علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں، دونوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، اور زید جنتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَرَ، یہی ہے انتقال جو میں نے ابھی آپ کی خدمت بیان کیا ہے۔ وَيَسْتَنْتِجُ، جو وہ نتیجہ نکالتا ہے، وَيَحْكُمُ، اور حکم لگاتا ہے۔ وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ قُدْرَتُهُ الْعَقْلِيَّةُ وَالْفِكْرِيَّةُ، اور ان معلومات میں وہ تصرف کرتا ہے جتنا اس کی قوت عقل اور فکر، اس کے جتنی اس کی قدرت ہے اس کے پاس، یعنی جتنا قوت عقل اور فکر اس کو اجازت دیتی ہے اتنا ہی، جتنی قدرت ہے اتنا ہی وہ تصرف کرتا ہے۔ وَهَذَا الْعِلْمُ، یہ جو علم ہے جو عقل اور فکر کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیات کو درک کرنا۔ الذی یحصل للانسان بهذا القوہ، جو انسان کو اس قوت عقل اور فکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ جو علم ہے، هو العلم الاکمل، یہی علم ہے الذی کان به الانسان انسانا، پہلے انسان بالقوت تھا، اب بالفعل بن گیا ہے۔ وَلِأَجْلِ نُمُوِّهِ وَتَكَامُلِهِ، اسی علم اکمل کے بڑھوتی سے، نمو بڑھوتی، وَتَكَامُلِهِ، اسی علم اکمل کے مزید تکامل سے، وضعت العلوم، علوم وضع کیے گئے ہیں، وَأُلِّفَتِ الفنون، اور فنون تشکیل پائے ہیں۔ علم کی ترقی سے نئے علوم بنے ہیں نا، ٹھیک ہے۔
وَبِهِ تَفَاوَتِ الطَّبَقَاتُ، اسی سے ہی طبقات میں تفاوت اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ، ایک آدمی حوض علمیہ قم میں 30 سال رہتا ہے، پاکستان میں واپس آتا ہے، ہدایت نہیں پڑھا سکتا ہے. قوت عقل و فکر اس کے پاس بھی ہے. ایک آدمی 5 سال حوضے میں رہتا ہے، 10 سال حوضے میں رہتا ہے، واپس آ کے وہ پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے پاکستان میں ایسی شخصیات گزری ہیں، نجف میں 5-6 سال رہے ہیں، مجتہد بن گئے، اور 30 سال سے پڑے ہوئے ہیں، وہاں واپس آ کے تفاوت پیدا ہوتا ہے طبقات میں. کیوں؟ جتنا اس نے اپنی قوت عقل و فکر کو استعمال کیا. واختلفت الناس، لوگوں میں اختلاف سمجھنا لڑائی جھگڑا نہیں، ان کے رتبے ان کے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا وہ جو دوسری لائن تھی الذی نبحث عنہ، وہ ایک تو بتایا تھا بھی ہم مقدمۃ لتعریف المنطق و علاقۃ المنطق بھی، اس سے والے بیان علاقۃ المنطق، اس کا منطق سے کیا تعلق ہے یا منطق اس سے کیا تعلق ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. وعلم المنطق وضع من بین العلوم، علوم میں سے علم منطق کو وضع کیا گیا ہے لأجل تنظیم تصرفات هذه القوت، تاکہ قوت عقل و فکر کے تصرفات کو منظم کر سکیں. خوفاً، تاکہ بچ جائیں من تاثیر الوہم والخیال علیہا، کہیں وہم اور خیال ہمارے اس قوت عقل و فکر پر مؤثر نہ ہو، وہ حملہ آور ہو اور وہ ہم کہیں غلط نتائج تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ وہم اور خیال کی تاثیر سے بچ جائیں. ومن ذہابها وخوفاً من ذہابها فی غیر الصراط المستقیم لہا، تاکہ کہیں انسان غیر صراط مستقیم تک نہ چلا جائے، یعنی وہ غلط نتائج تک نہ چلا جائے. اس لیے منطق کو پڑھتے ہیں. منطق کا کام ہے کیسے معلومات کو منظم کریں تاکہ صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں. سمجھ آگے بات یہ؟ اچھا جی. تعریف العلم، اب ساری تقریر کے بعد وہ فرماتے ہیں علم کی تعریف. مرو مظفر ہیں، طلباء کے مزاج سے آشنا ہے، وہ فرماتے ہیں ناراض نہ ہوں، میں آپ کو تکلیف دیتا ہوں، یعنی اس سے اب واضح علم کی تعریف کیا ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں آپ کے سامنے جو چیز پڑھی ہے، فرض کریں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، آپ اس کتاب کو دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، لیکن ذہن متوجہ ہو، آپ کو محسوس ہوگا جیسے اب بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. آپ کوئی آواز سنیں، مثلا میں انگوٹھی کو مارتا ہوں ٹیبل پر، اب نہیں سن رہے لیکن ذہن متوجہ ہو تو محسوس ہوگا اب بھی آپ سن رہے ہیں. آپ نے جناب مدرسے کے دال کھائی ہے تڑکے کی، تڑکا لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کھا رہے تھے، ذائقہ آ رہا تھا، اب کمرے میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ محسوس ہوگا اب بھی آپ کھا رہے ہیں، دال کا ذائقہ آپ کو آتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آپ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں، اب نہیں سونگ رہے ہیں، ذہن متوجہ تو محسوس ہوگا. آپ نے کسی ٹھنڈی برف پر ہاتھ رکھا تھا، اب نہیں رکھا ہوا ہے، لیکن اگر ذہن کو متوجہ کریں تو محسوس ہوگا اب بھی آپ وہ ٹھنڈک محسوس ہو سکتی ہے. ان حواس خمس کو آپ نے استعمال کیا، ان کی تصویریں بن گئیں. اس کا مطلب ہے 5 کیمرے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. جب بھی حضور و صورت شے کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا، تصویر کا، نا شاید ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ آنکھوں سے صرف تصویر بنتی ہے، نہیں، آنکھوں سے بھی تصویر بنتی ہے، کان سننے سے بھی تصویر بنتی ہے، سونگنے سے، چکھنے سے، سونگنے سے، یہ ساری تصویریں ہیں. اسی کو علم کہتے ہیں، یعنی اشیاء کی تصویروں کا ذہن میں چھپ جانا، یہی ہے علم. اس سے آسان تعریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ ترجمہ دیکھیں، آسان سی بات ہے. فرماتے ہیں کہ اب تعریف العلم، مرو مظفر فرماتے ہیں وَقَدْ تَسْأَلُ، کبھی آپ سوال کرتے ہیں، عَلَىٰ أَيِّ نَحْوٍ، کس طریقہ کار پر، کیسے، عَلَىٰ نَحْوٍ کا ترجمہ کریں کیسے، تحصل للانسان حاضر ادراکات، یہ معلومات انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہیں. وَنَحْنُ قَدْ قَرَّبْنَا لَكَ،
ہم نے قریب کر دیا آپ کے، فی ما مضا گزشتہ بحث میں، جس کو قریب کر دیا وہ اب بیان کرے، یہ مفعول ہے قربنا کا، نحو حصول ہذہ الادراکات بعض شے، بعض چیزوں کی معلومات کے حاصل ہونے کا طریقہ کار، بعض چیزوں کے معلومات کے حاصل ہونے کا طریقہ کار ہم نے گزشتہ بحث میں آپ کے ذہن کے قریب، ولی زیادت توضیح، مزید وضاحت کے لیے نکلفک، ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، ان تنظر الی شیء امامک، اب دیکھیں اس شے کو جو آپ کے سامنے ہے، ثم تطبق عینیک، پھر آپ اپنی آنکھوں کو، لیکن موجہن در حالانکہ متوجہ ہو، نفسو کا، یہ نفسو کا موجہن کا فاعل ہے، تاکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو نہ وہ اس شے کی طرف، در حالانکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو، فَسَتَجِدُ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے ذہن میں ایسا محسوس کریں گے، یہ پائیں گے کہ اَنَّكَ لَا تَزَالُ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ، جیسے اب بھی آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تنظر الیہ، اب بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَ دَقَّاتِ السَّاعَةِ، آپ جب وہ جو گھڑی کی سوئی ہوتی ہے نا اس کی ٹک ٹک کی آواز سنیں، ثُمَّ سَدَدْتَ أُذْنَيْكَ، پھر آپ اپنے دونوں کانوں کو بند کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن موجہن نفسک نحوہا، آپ کا ذہن اس طرف متوجہ ہو، فتحس من نفسک، تو آپ محسوس کریں گے اپنے ذہن میں کہ انک لا تزال تسمع، اب بھی آپ اس کو سن رہے ہیں، وہکذا فی کل حواسک، تمام حواس میں ایسا ہے، اذا جربت مثل هذه الامور، جب آپ ان چیزوں کا تجربہ ایک دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے، وَدَقَقْتَهَا جَيِّدًا، اور بہت زیادہ آپ دقت کریں تو يَسْهَلُ عَلَيْكَ، آپ پر، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، ان تعرف، یہ پہچاننا کہ ان الادراک او العلم، کہ ادراک یا علم یہ بنتا ہے کیا، انما ہوا انتباہ صور الاشیاء فی نفسک، اشیاء کی تصویروں کا آپ کے ذہن میں چھپ جانا، لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبها، آپ کی معلومات میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ معلومات حسی ہوں، خیالی ہوں یا واہمی ہوں، کما تنتبہ صور الاشیاء فی المرآة، جیسے اشیاء کی تصویریں آئینے میں چھپ جاتی ہیں، اسی طرح ذہن میں بھی ان اشیاء کی تصویریں چھپ جاتی ہیں، وَلِذَلِكَ عَرَّفُ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ، اس وجہ سے منطقیوں نے یا فلسفیوں نے علم کی تعریف یہ کی ہے، کیا، حضور صورت الشیء عند ایک شے کی تصویر کا عقل کے پاس حاضر ہونا، او فقل انتباہها فی العقل، یا آپ کہیں اشیاء کی تصویروں کا عقل میں چھپ جانا، لا فرق بین التعبیرین فی المقصود، مقصود میں دونوں تعبیروں میں کوئی فرق، یعنی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں سے مطلوب ایک ہی ہے، آپ کہیں حضور انتباہ کا لفظ استعمال کریں، انتباہ صور الاشیاء فی ذہن کا، یا حضور صورت الشیء عند العقل، یہ ہو جائے گا علم۔ علم کی تعریف اب ہم نے ایک دفعہ کتابیں آپ بند کر دیں، علم کی تعریف ہم نے کر دی ہے، وہ کیا تعریف ہوئی، ذہن میں چھپ جانا۔ اب اس علم کی ہیں دو قسمیں، ٹھیک ہے جی، ایک ہے علم، یہ جو علم ہے نا جس کا یہ مقسم ہے، اس کی دو قسمیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق، سمجھ آگی بات، اس تصور اور تصدیق کو سمجھنا ہے، آئندہ کے لیے کبھی بھولنے نہ پائے آپ، ذرا میں دو مثالیں دیتا ہوں، دیکھیے، تصور کسے کہتے ہیں اور تصدیق کسے کہتے ہیں؟ تصور باب تفعول کا مصدر ہے، تصدیق باب تفعیل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تصور اور تصدیق۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، گلگیر، گلگیر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتہ نا، ٹھیک ہے، سنیں، گلگیر کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کے ذہن میں اس لفظ کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ دیے جلاتے تھے، مٹی کا ایک چھوٹی سی کولی بناتے تھے، پیالہ سا، اس کے اندر تیل ڈال دیتے تھے، اور روئی سے ایک گول گول وہ کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، بوڑا کہتے ہیں، بوڑا، وہ بقول آپ کے، وہ بناتے ہیں، اس کو وہ گول رول بنا کے نا، اس کا ایک سرا ڈال دیتے تیل کے اندر، دوسرا سرا ڈال دیتے، وہ اس کے اوپر لگاتے تھے آگ،
اچھا وہ سرا اس پیالی سے باہر نکلا ہوتا تھا. اچھا جلتے 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 وہ سرا ایک حصہ اس کا سارا وہ راکھ بن جاتا تھا. اب وہ بجھ جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو کسی لکڑی کے ذریعے, قلم کے ذریعے اس سرے کو جو جلے ہوئے کو توڑ دیتے تھے, پھر نیچے دوبارہ پھر وہ اس کو تیل ملنا شروع ہو جاتا تھا. وہ جو جلا ہوا حصہ ہے اس کو گلگیر کہتے ہیں. سمجھائیے. اب یہ جو گلگیر کا معنی آپ کے ذہن میں آیا ہے نا, اسے تصور کہتے ہیں. ایک چیز پہلے نہیں تھی, اب اس کا کیا ہو گیا, اس کا ایک نقشہ ذہن میں آ گیا ہے بھی گلگیر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گلگیر کسے کہتے ہیں؟ تو گلگیر اب جب آپ اس کی تصویر ذہن میں آ گئی, اس کا معنی آپ کے ذہن میں, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تصور. اچھا ایک اور بات, مثلا سورج کا پتہ نہیں آپ کو, سورج کیا دیکھتے تو رہتے ہیں آپ, سورج کیا ہے؟ جب آپ کو سورج کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے, اس کی تصویر آپ کے, یہ کیا ہے؟ تصور ہے. تصور کے لیے انگلش کے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک کانسیپٹ یا آئیڈیا. ٹھیک ہے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ تصور. اچھا تصدیق اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تصدیق. بہت اہم بات ہے جو اگلی بات انشاءاللہ شاید اگلے درس میں ہو جائے, کوشش کرتا ہوں اگر آج ہو سکتی ہے. کہتے ہیں یہ ہے تصور. تصدیق کیا ہوتی ہے؟ 2 چیزوں کا تصور ہو اور ان کو آپ مثبت یا منفی کے ساتھ جوڑ دیں. ایک چیز کا تصور نہ ہو. تصور کتنی چیزوں کا ہو؟ 2 چیزوں کا ہو. آپ اس کو مثبت کر دیں یا اس کو منفی کر دیں. فرض کریں یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ بھی آپ کوئی حکم لگا دیں کہ بھی یہ وہ ہے. یعنی مثلا میں کہتا ہوں سورج گول ہے نہ, سورج وہ ہے زمین کے بارے میں. ایک ہے زمین کا تصور, ایک ہے گول کا تصور. زمین کا تصور آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جو معنی ذہن میں یہی اس کا تصور ہے. گول, اس کا بھی ایک معنی آپ کے ذہن میں ہے, یہ بھی تصور ہے, یہ بھی تصور ہے. اب آپ زمین کی طرف نسبت دیتے ہیں گول ہونے کی. ٹھیک ہے, اور آپ کو یقین ہو جائے کہ جو نسبت دی گئی ہے یا واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق, اس حالت کو تصدیق کہتے ہیں. یہ جو حالت پیدا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حکم لگا دیتے ہیں بھی زمین گول ہے, یا آپ زمین کہتے ہیں متحرک ہے. ایک ہے زمین کا تصور, ایک ہے متحرک ہونے کا تصور, ایک ہے حرکت کی زمین کی طرف نسبت. اب بھی یہ تصور ہے, زمین کا بھی تصور, متحرک ہونے کا بھی تصور, جو تحرک کی زمین کی نسبت دی گئی یہ بھی تصور ہے. جب نسبت دی گئی, اب آپ کے نفس کو ایک نئی حالت آپ کے اندر آ گیا ہے. وہ ہے آپ کو یقین ہو گیا بھی واقعی زمین کیا ہے, یا کہا گیا ہے کہ زمین متحرک نہیں ہے. آپ کے لیے کشف ہو گیا کہ زمین متحرک, یہ جو نئی حالت پہ, اسی کا نام تصدیق ہے. اس سے اور آسان مثال دوں, کہا گیا مدرسہ اون محمد میں 25 طالب علم ہیں. 3 تصور پہلے آپ کے ذہن میں ہے. مدرسہ اون محمد, 25 طلباء کی مدرسہ اون محمد کی طرف نسبت, سارے تصورات ہیں. آپ تشریف لے مدرسے میں, طلباء سے کہا کھڑے ہو جائیں, میں نے آپ کو گننا ہے کتنے ہیں آپ, چونکہ آپ کی طرف نسبت دی گئی کہ آپ 25 ہیں. گننا شروع کرتے ہیں, 1 2 3 4 5. گنتی کے بعد 2 ہی صورتیں ہوں گی, یا آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ نسبت واقعے کے مطابق ہے, یا آپ کو علم ہو جائے گا واقعاً 25 ہیں, یا علم ہوگا کہ وہ نہیں ہے تو 24 ہے یا 20 ہے یا 28 ہے. یہ جو نئی حالت پیدا, اب یہ نیا یقین آپ کو حاصل ہوا ہے, اس کو اذعان کہا جاتا ہے, یقین کہا جاتا ہے, اعتقاد. یعنی آپ حکم لگاتے ہیں بھی یہ نسبت واقعے کے مطابق ہے یا نہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں. سمجھ آگے بات یہ ہے, تصور اور تصدیق. یعنی بعض کتاب میں لکھا بہت آسان ہے, تصور بغیر حکم کے ہوتا ہے, تصدیق حکم کے ساتھ ہوتا ہے.
یا آپ یوں کہیں تصدیق میں بھی ایک شے کی تصویر ذہن میں آتی ہے، تصور میں بھی ایک شے کی تصویر ذہن میں آتی ہے، تصور میں بدون حکم، تصدیق میں کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک علم ریاضی کی مثال دی ہے، ایک ہوتا ہے مثلث، ایک دو زاویہ قائمہ۔ آپ کہتے ہیں مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں، مثلث کے زاویے 3 زاویے مساوی ہیں 2 زاویہ قائمہ کے۔ اب یہاں پر 3 تصور ہیں، ایک ہے مثلث کے زاویوں کا تصور، ایک ہے 2 زاویہ قائمہ کا تصور، ایک ہے جو نسبت دی گئی تساوی کی۔ ابھی تصور ہیں، اب آپ علم میتھ میں آ کے برہان شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جو 2 زاویہ قائمہ ہے، ہر زاویہ 90 درجے کا ہے، یہ بنے گے 180 درجے کے۔ مثلث کے 3 زاویے ہیں، وہ بھی 60 کے بنائے، یا وہ اس کی 3 قسمیں ہیں خود مثلث کے۔ ایک ہوتا ہے تینوں ضلع برابر ہوں اس کے، یا 2 ضلع برابر ہوں، یا تینوں مختلف ہوں۔ بالآخر جو بھی ہو، تینوں اگر ضلع برابر ہیں مثلث کے تو 60 کے بنیں گے، تو وہ کتنا بنیں گے؟ 180 بنیں گے۔ یعنی برہان کے بعد آپ کو یقین ہو گیا جو نسبت دی گئی تھی واقعے کے مطابق، اسی کا نام ہے تصدیق۔ اس کا نام کیا ہے؟ اگلی بات ہے کہ اس کا چونکہ اتنا ہی کافی ہے اس میں، بھی کہاں ہم تصور کو تلاش کہاں کریں، تصدیق کو کہاں تلاش کریں؟ جواب دیتے ہیں جناب تصدیق کو تلاش کرنا چاہے تو اس کا ایک ہی میدان ہے، آنکھیں بند کر کے اس اسٹیڈیم میں چلے جائیں آپ کو مل جائے گا، وہ ہے جملہ خبریہ میں نسبت تامہ، وہ تصدیق کا متعلق ہے۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے مفردات تصور کا متعلق ہیں، ناقص جملے تصور کا متعلق ہیں، جملے انشائی ہے تصور کا متعلق ہیں۔ کیا پڑھا ہے؟ کہاں تک پڑھا ہے؟ اس کو وہ لگا دیتے ہیں، وہ نہیں لگایا نا، کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ جی اب ذرا ترجمہ توجہ فرمائیں، التصور و تصدیق۔ اچھا جی، اذا رسمت مثلثا، جب آپ نقشہ بنائیں ایک مثلث کا، ٹھیک ہے نا، تحدث فی ذہن کا صورت لہو، تو اس کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، یا علم کا بہذا المثلث، یہی اس مثلث کا آپ کا علم ہے، یہی مثلث کا علم ہے، یہ جو تصویر اس کی آپ کے ذہن میں بیٹھی یہی اس کا علم ہے، ٹھیک۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْعِلْمُ بِالتَّصَوُّرِ، اس علم کو تصور کا نام دیا گیا ہے۔ وَهُوَ تَصَوُّرٌ مُجَرَّدٌ، یہ خالی ایک تصور ہے، خالی تصور ہے، لا يَسْتَتْبِعُ جَزْمًا وَاعْتِقَادًا، اس کا لازمہ کوئی یقین اور اعتقاد نہیں ہے، اس کا لازمہ یقین اور اعتقاد، یعنی صرف اور صرف ایک شے کی تصویر ذہن میں آئی ہے بس، اس کے نتیجے میں آپ کے لیے کوئی نفسانی حالت نہیں حاصل نہیں ہوئی آپ کو کہ اب آپ کو یقین ہو جائے، اذعان ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بات، اگلی بات، وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى زَوَایَا الْمُثَلَّثِ، اور جب آپ متوجہ ہوں مثلث کے زاویوں کی طرف، تو تحدث لها، پیدا ہو جائے گی ان زاویوں کی، ایضاً صورت فی ذہن کا، ان زاویوں کی بھی ایک تصویر آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائے گی، وَهِيَ أَيْضًا التَّصَوُّرُ الْمُجَرَّدُ۔ وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفُقِيًّا، سنیں افقی خط اس طرح ہوتا ہے سیدھا، یہ افقی خط کھینچے، وَفَوْقَهُ خَطًّا عُمُودِيًا، جیسے جمع کا نشان نہیں ہوتا، ایک عمودی لین اور اس کے اوپر ایک پہلے افقی لین، اس کے اوپر ایک عمودی لین کھینچیں، مقاطعا لہو، وہ عمودی لین اس افقی لین کو کاٹ رہی ہو، تو تحدث زاویتان قائمتان، یہاں 2
زاویہ قائمہ پیدا ہو جاتے ہیں. یاد ہے کوئی؟ میں تھوڑا سا اچھا جی. اب فتن تک شو سورۃ الخطین، اب دو لینوں کی تصویر نقش ہو جائے گی آپ کے ذہن میں. والزاویتین، اور دو زاویوں کی تصویر فی ذہن کا آپ کے ذہن میں بن گئی ہے. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ اذن، یہ بھی کیا ہے؟ صرف تصور ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ، اب آپ نے جب آپ نے ارادہ کر لیا، أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْن وَمَجْمُوعِ زَوَائِيَ الْمُثَلَّث، دو زاویہ قائمہ اور مثلث کے تمام زاویوں کے درمیان مقایسہ کرنا چاہتے ہیں. تقارنہ مقایسہ کرنا چاہتے ہیں. فَتَسْأَلُ فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ حل ہوا متساویان، کیا دو زاویہ قائمہ اور مثلث کے زاویے برابر ہیں؟ وَتَشَكُّ فِي تَسَاوِيهِمَا، ابھی آپ ان کے مساوی ہونے میں شک ہے. اچھا، تو تَحْدُثُ عِندَكَ صُورَةُ لِنِسْبَةِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، تو دو زاویہ قائمہ اور مثلث کے زوایا کے درمیان نسبت کی تصویر آپ کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ اذن. فَإِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهَا، اب آپ نے آ کر کیا برہان قائم کیا، دیکھا دو زاویہ قائمہ 180 درجے کے ہیں اور مثلث کے زاویے بھی 100 درجے کے ہیں. جب آپ نے برہان قائم کر دیا ان کے تساوی پر، تو تحصل لک حالت جدیدۃ، آپ کے لیے ایک نئی حالت پیدا ہوگی، مغایرۃ للحالات السابقہ. پہلی تینوں حالتوں میں صرف تصور تھا، اس کا نتیجہ کوئی اعتقاد اور یقین اور حکم نہیں تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہ مغایر ہے ان حالات کے. کس طرح؟ وَهِيَ إِدْرَاكُ کا وہ نئی حالت کیا ہے؟ آپ کا یہ درک کر لینا، آپ کو یہ معلوم ہو جانا. کیا؟ لمطابقت نسبت للواقع، کے نسبت جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے. اب آپ نے درک کر لیا، آپ کو علم ہو گیا کہ یہ نسبت واقع کے مطابق ہے. المستلزم، اس کا لازمہ کیا ہے؟ لحکم النفس و اذعنھا، اس کا لازمہ یہ کہ اب آپ کا نفس حکم لگاتا ہے، اب آپ کے نفس کو یقین ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. و اذعنھا، یعنی اذعان کا معنی کیا ہے؟ اذعنھا و تصدیقھا بالمطابقت ہے. اب آپ کو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کی آپ کو تصدیق ہو گئی ہے، آپ کو یقین ہو گیا ہے، آپ کو اذعان حاصل ہو گیا ہے. اب آپ حکم لگا دیتے کہ یہ واقع ایسا ہے. کہتے وَهَذِهِ الْحَالَةُ، اور یہ حالت کیا مطلب؟ صورت المطابقت للواقع، یعنی اس تصویر کا واقع کے مطابق ہونا. الَّتِي تَعَقَّلْتَهَا وَأَدْرَكْتَهَا، جس کا آپ نے تعقل کیا اور جس کو آپ نے درک کیا نسبت کو. یہ نسبت اب کہ یہ نسبت واقع کے مطابق ہے. هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالتَّصْدِيق، یہ کیا ہے؟ اسے تصدیق کہتے ہیں. سنیں، تصور میں بھی ایک شے کی تصویر ذہن میں آئی ہے، لیکن اس طرح یہ اس کا لازمہ آپ کے نفس کی تصدیق کرنا ہے، تو ہم نے اس تصور کو اس کے لازمے کا نام دے دیا ہے. بعض اوقات ایک شے کو اس کے لازمے کا نام دے دیا جاتا ہے. ایک شے ہوتی ہے اور ایک اس کا لازمہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تسمیت الشے باسم لازم ہی، ایک شے کو اس کے لازمے کا نام دینا. کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے نئی چیز درک کی ہے کہ اب آپ کو یقین ہوگا کہ یہ تصویر واقع کے مطابق ہے. ہی التی تسمى بالتصدیق لأنها ادراک، تصور بھی ادراک تھا لیکن وہ مجرد تھا، یہ بھی ادراک ہے لیکن یستلزم تصدیق نفس و اذعنھا، اس تصور کا لازمہ نفس کا تصدیق کرنا، نفس کو یقین حاصل ہونا ہے. تسمیۃ للشیء باسم لازم ہی، یہ اس باب سے کہ ایک شے کو اس کے لازم کا نام دیا جائے. الذی لا ينفک عنہ، ایسا لازم جو کبھی اس سے جدا نہیں ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ تعلقات ہوتے ہیں. اور بھی مثلا بعض اوقات آپ مظروف کو ظرف کا نام دے دیتے ہیں. اس کے الٹ بھی آپ کہتے ہیں میں نے ایک پلیٹ چاولوں کی کھائی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے 2 پلیٹیں کھا گیا ہوں، میں نے 2 گلاس پیے. گلاس تو نہیں پیتے نا، جو کچھ گلاس میں ہوتا ہے وہ پیتے ہیں نا، مجازاً نسبت دے دیتے ہیں. یا پھر بھی ایک دفعہ ایک شے ہے، ایک اس کا لازمہ ہے، ایک شے کو اس کے لازمے والا نام. اس تصور کے نتیجے میں آپ کے نفس نے تصدیق کی ایک چیز کی کہ نسبت واقع کے مطابق ہے. یہ تصدیق لازمہ ہے اس شے کو اس کے لازمے کا نام. اس کا مطلب ہے تصور بھی تصور ہے، تصدیق بھی. تصور بغیر تصدیق کے ہے،
پہلا تصور. دوسرا تصور ما تصدیق ہے. تو چونکہ اس تصور کا لازمہ تصدیق ہے تو اس تصور کو ہم نے تصدیق کر دیا تاکہ اس تصور سے اس کی علیحدہ پہچان ہو جائے. آگے بات کریں گے. اذن اب ادراک و زوایہ المثلث، مثلث کے زاویوں کا ادراک، و ادراک و زاویتین القائمتین، دو زاویہ قائمہ کا ادراک، ٹھیک ہو گیا. و ادراک و نسبت تساوی بینہما، اور ان کے درمیان تساوی کی نسبت، کلھا تصورات مجردۃ، سارے کے سارے تصور ہیں. لا یتبع حکم و تصدیق، ان کا لازمہ نہ کوئی حکم ہے نہ تصدیق ہے. اما ادراک ان ھذا التساویہ صحیح واقع مطابق للحقیقت فی نفس الامر، لیکن یہ درک کرنا کہ یہ تساوی جو مثلث کے زاویوں اور دو زاویہ کے میں تساوی کا حکم ہے یہ صحیح ہے، واقع ہے، مطابق للحقیقت، حقیقت کے فی نفس الامر، واقع میں، حقیقت میں، فہو تصدیق، اس تصور کو کیا کہتے ہیں؟ وکذالک، اسی طرح اذا ادرکت ان نسبت فی الخبر، جب آپ درک کر لیں کہ یہ جو خبر میں نسبت ہے غیر مطابق للواقع. کسی نے کہا تھا مدرسہ میں 20 طالب علم ہیں، آپ نے گننا شروع کیا تو وہ تو 18 نکلے. کسی نے کہا دو زاویہ قائمہ اور مثلث کا فرض کے مساوی ہیں، آپ نے دیکھا وہ مساوی نہیں ہے، بالفرض وہ مساوی. یعنی جب آپ کو یقین ہو جاتے کہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ ادراک بھی تصدیق ہے. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدْرَكْتَ أَنَّ النِّسْبَةَ فِي الْخَبَرِ، جب آپ درک کر لیتے ہیں کہ جو خبر میں نسبت ہے غیر مطابق للواقع، درک کر لیجیے، آپ کو علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ نسبت واقع کے مطابق. کسی نے کہا زید قائم، ایک ہے زید، ایک ہے قیام، ایک ہے زید کی طرف قیام کی نسبت، سارے کے سارے تصورات ہیں. باہر جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے دو صورتیں، یا زید قائم ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہے تو آپ کو یقین ہو گیا نسبت واقع کے مطابق ہے، نہیں ہے تو آپ کو یقین ہو گیا نسبت جھوٹی ہے. یہ واقع کے مطابق دونوں تصدیق کہلاتی ہیں. فہذا الادراک تصدیق تنبیہ، انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علیہ محمد.